اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا، قائم رہنے والا، لا تأخذہ سنۃ نہیں آتی اس کو اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، من ذا الذی کون ہے، من کون ہے، من ذا الذی کون ہے، یشفع عندہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے، الا باذن مگر اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور وہ کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم سے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے، ولا یؤودہ اور اس کو تھکاتا نہیں، حفظہما ان دونوں کی حفاظت کرنا، آسمان و زمین کی حفاظت کرنا، لا یؤودہ اس پر گھرا نہیں، اس کو تھکاتا نہیں، وہو العلی وہ بہت بلند و بالا ہے، العظیم اور بہت بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں جو اکثر خواتین کو، مرد حضرات کو معلوم بھی ہوتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے تفسیر سے خود دیکھ بھی لینا ہے۔ یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل آیت قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت ہے، اور ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یہ حضرت کی کنیت تھی۔ تو پیارے آقا نے سوال کیا سب سے عظیم ترین آیت، تو فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ قرآن پاک میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت میں جائے گا، جنت کے آثار اور راحت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ بیت المال کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت نے دیکھا کہ رات کو ایک بوڑھا ہے آ کر مال اٹھا رہا ہے، غلہ حضرت نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں،
مخلوق الحال ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج مجھے چھوڑ دو۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور یہ ساری بات کا تذکرہ حضرت نے حضور سے کیا۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا، کل کو پھر آئے گا۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا انسانی صورت میں، پھر مال اٹھانے لگا۔ حضرت نے پھر پکڑا، اس نے پھر منت سماجت کی، حضرت نے پھر چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ شیطان تھا، کل کو پھر آئے گا۔ جب تیسرے دن آیا، حضرت نے فرمایا اب تو نہیں چھوڑوں گا، تو شیطان ہے۔ اس نے کہا چھوڑ دو، میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا جس مال پر، جس چیز پر آیت الکرسی پڑھی جائے تو وہ مال ضائع نہیں ہوتا، محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت نے چھوڑ دیا، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی۔ حضور نے فرمایا جی ہاں وہ جھوٹا ہے لیکن تجھے سچی بات کر کے گیا ہے جھوٹا، شیطان ہے، لیکن یہ بات سچی کر کے گیا کہ آیت الکرسی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد الحمدللہ مردوں کا، خواتین کا معمول ہوتا ہے، بچوں سے بھی سننی چاہیے، خود والدین کو بھی سننی چاہیے آیت الکرسی، اور اس کے رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ ایسی آیت ہے، فرماتے ہیں اس میں عجیب و غریب انداز ہے جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، پھر زندہ ہونا، پھر سمیع اور بصیر ہونا، پھر متکلم ہونا، پھر واجب الوجود ہونا، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، دائم اور باقی ہونا، ساری کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کائنات کو پیدا کرنے اور باقی رکھنے کا نظام محکم قائم رکھنے کے لیے اس کو کوئی تھکان پیش نہیں آتی، کوئی سستی اس کو نہیں آتی، اس کا علم ایسا محیط ہے کہ ہر کھلی ہوئی یا چھپی ہوئی چیز، کوئی قطرہ ہو یا ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ بہرحال یہ آیت اللہ کی عظمت اور شان کی عجیب و غریب آیت ہے، اور اس کے بہت ہی زیادہ فضائل بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو ایک ہی آیت ہے آیت الکرسی، اس میں 10 جملے ہیں، تو اختصاراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی صفاتی نام ہیں۔ اور اللہ کون سی ذات ہے؟ خود اللہ رب العزت اگلی آیت میں تعارف کرواتے ہیں اپنا، الحی نمبر 2 جملہ، وہ زندہ ہے، القیوم کے 2 مطلب ہیں، قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا۔ اللہ کی ذات قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی ہے، باقی جتنی مخلوق ہے وہ خود بھی قائم نہیں رہ سکتی تو کسی اور چیز کو کیا قائم رکھے گی؟ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اسی لیے القیوم اللہ کی خاص صفت ہے، لہٰذا عبد القیوم نام رکھنا ٹھیک ہے، صرف قیوم نام رکھنا ٹھیک نہیں، عبد القیوم کو قیوم کہہ کر پکارنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم الشان صفات میں سے ہیں۔ اور یہ جو الحی القیوم ہے، ان کا جو مجموعہ ہے حی قیوم، یا حی یا قیوم، بہت سارے حضرات فرماتے ہیں کہ یہی اسم اعظم بھی ہے، جس کو پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو اللہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غزوہ بدر میں چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، فرماتے میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور بار بار یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ تو گویا یہ آیت اسم اعظم پر بھی مشتمل ہے۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی اور اس کو نیند نہیں آتی۔
دیکھیے جس کو اونگ آئے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے، جس کو نیند آئے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات جتنی مکلف مخلوق ہے اس کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھیے سب کو نیند آتی ہے، سب سوتے ہیں، کیا باری تعالیٰ کو نیند نہیں آتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ 2 قندیلیں چراغ ہاتھ میں لے کر آج رات کو آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، روح المعانی معتبر تفسیر ہے اس میں موجود ہے۔ حضرت بڑے متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ نیند ایک جبری نعمت ہے، غیر اختیاری نعمت ہے، جبری نعمت ہے۔ تو نیند ایک جبری نعمت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متوجہ ہو کر کھڑے رہے، لیکن آخری رات میں حضرت کو اونگ آ گئی۔ جیسے اونگ آئی اور جھٹکا لگا تو وہ چراغ نیچے گر گئے۔ حضرت فوراً بیدار ہوئے اور باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر اونگ آئے تو 2 چراغ قائم نہیں رہ سکتے، اتنا بڑا نظام ہستی وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے۔ نیند ایک جبری نعمت ہے، آ جاتی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا غزوے سے واپسی پر کہ آپ نے جاگنا ہے، ہم سب آرام کریں گے، آپ ہمیں نماز کے لیے اٹھائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے اور تھوڑی سی ٹیک لگا کر تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھے تو نیند طاری ہو گئی، اور سب کی آنکھ تب کھلی جب سورج کی کرنیں چہروں پر پڑی۔ تو حضور نے فرمایا بلال آپ کو تو ہم نے کہا تھا آپ نے سب کو جگانا ہے، بیدار رہنا ہے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نیند ایک جبری نعمت ہے، آ جاتی ہے آدمی کو، لیکن اللہ جل شانہ اس سے پاک ہیں۔ اور چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ انسان کی ملکیت عارضی ہے، اتنی وسیع زمین میں سے تھوڑے سے ٹکڑوں پر انسان کی ملکیت ہوتی ہے۔ پہلے ہمارے آباء و اجداد کی ملکیت میں تھی، آج ہماری ہے، پھر ہماری نسلوں کی ملکیت ہوگی، آخر سب فنا ہو جائیں گے، زمین تو رہے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ حقیقت میں اللہ کا ہے۔ یہ سورج چاند ستارے پورا نظام ہستی وہ حقیقت میں صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ 5واں جملہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ کوئی بڑے سے بڑا حاکم، کوئی بڑے سے بڑا انسان اس کے سامنے مجال نہیں ہے کہ وہ دم مار سکے، یہاں تک کہ فرشتے اور انبیاء بھی جب سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے دن سب انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کریں، وہ کہیں گے لست لہا، میں اس کا اہل نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پیارے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آج میں ہی اس کا اہل ہوں، آج میں ہی اس کا اہل ہوں۔ اور حضور سفارش فرمائیں گے، اسی کو مقام محمود بھی کہا گیا ہے۔ جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اس کے لیے حضور فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اذان کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، کسی نے دیکھا خواب میں جنت میں ہے، زیادہ اعمال والی بھی نہیں تھی، پوچھا کیسے؟ کہنے لگی اذان کی آواز آئی، میں نے اپنا دوپٹہ سر پہ اللہ
کے نام کے ادب کی وجہ سے رکھ دیا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے معاف کر دیا۔ تو خاموشی ہو جانی چاہیے، گھروں میں بچوں بچیوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا مبارک نام لیا جا رہا ہے، منادی پکار رہا ہے۔ تو بہرحال کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ انبیاء سفارش کریں گے، شہداء، حفاظ، علماء، یہاں تک کہ جس کو پانی پلایا ہوگا نا اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن وہ آدمی کہے گا یا اللہ جس نے مجھے پانی پلایا تھا وہ کدھر ہے، اس کو بھی یا اللہ جنت میں داخل کر دے۔ کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو پانی پلایا، یہ غریب غرباء کی محبت بھی عجیب چیز ہے، تو یہ بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، ہر انسان سے پہلے کے کیا حالات ہیں، اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، آگے اور پیچھے اللہ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جانتے ہیں جو اس شخص نے آگے اعمال بھیجے اور جو پیچھے اچھے یا برے اعمال چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں سے واقف ہیں۔ ساتواں جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سارے انسان مخلوق مل کر اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا علم وسیع ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کشتی میں ایک چڑیا نے آ کر چونچ سے پانی پیا سمندر سے، فرمایا موسیٰ جتنا سمندر سے اس چڑیا نے پانی اپنی چونچ میں لیا ہے، ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں یہ قطرہ ہے۔ تو ساری کائنات اس کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا وہ اللہ تعالیٰ خود کسی انسان کو عطا فرما دے۔ انبیاء کرام کو اللہ خوب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے عالم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ حضور نے سوال کیا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ رسول خوب جانتے ہیں، مشکات شریف میں ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا سخی تو اللہ ہے، پھر اس کے بعد میں سب سے بڑا سخی ہوں، اور اس کے بعد وہ سب سے بڑا سخی ہے جو دین کا علم سکھاتا ہے، چاہے وہ قرآن پاک ہے، دین کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، دینی علوم جو اللہ رسول کی معرفت کا سبب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ سخی یہ لوگ ہیں۔ تو یہ علم کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری کائنات اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتی۔ آٹھواں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ اور روایت میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اس میں سمائے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے، اور عرش کرسی سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور یہ چیزیں اس دنیا اور زمین و آسمان سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے دریافت کیا کرسی کیا ہے اور کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمان اور زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک حلقہ انگشتری یعنی ایک انگوٹھی ڈال دی جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو۔ اللہ کی کرسی اور عرش اتنے عظیم ہیں۔ نواں جملہ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمان و زمین کی حفاظت کرنا، پورے نظام کو چلانا، ہزارہ مخلوقات ہیں، پھر ان کے اربوں افراد ہیں، ان سب کا انتظام کرنا، یہ چیز اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ انسان کیا ہے 2 4 8 10 15 بچے ہوتے ہیں، گھریلو افراد، پھر بھی مرد بھی تھکے ہوتے ہیں، عورتیں بھی تھکی ہوتی ہیں، چھوٹا سا گھر
نہیں سنبھلتا، اور اللہ رب العزت اس سارے جہان کو، آسمان و زمین کو، بحر و بر کو سنبھالتے ہوئے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور آخری جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا اور بہت عظیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عظمت، شان اور اپنی ذات کا استحضار نصیب فرما دے۔ قرآن پاک کے ساری جو صفات ہیں ان کا نور، آیت الکرسی کے ثمرات اور فوائد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔